بنیر میں ہیں، شانگلہ میں ہیں، پشاور میں ہیں، اس طرح مختلف جگہوں پہ ہم نے 2-3 اٹیمپٹ کیے. لاہور والا ہوا، اس سے پہلے اسلام آباد میں جلسہ ہوا، پھر ڈی چوک ہم گئے. لوگ یہ سمجھے کہ جی علی امین چھپ گیا، علی امین چلا گیا. اسٹیبلشمنٹ کا اگر ساتھ نہ ہو تو یہ حکومت ایک دن بھی نہیں ٹک سکتی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ وی نیوز کا. دیکھیں 24 نومبر بڑا امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے. ابھی تک جتنی بھی تاریخیں چلی ہیں نا، وہ صرف یہ تھا کہ حکومت آگے سے کہتی ہے نہیں آ سکتے آپ لوگ، تو ہم کہتے تھے جی ہم آ کے دکھائیں گے. پنجاب بھی ہم گئے، انہیں کہا اٹک پار نہیں کر سکتے. ڈی چوک بھی پہنچ کر دکھایا. اب فیصلہ ہوا ہے کہ مستقل دھرنا دینا ہے. 3 ایشوز بڑے امپورٹنٹ ہیں. ایک یہ کہ جو مینڈیٹ چوری ہوا ہے اس کی واپسی. دوسرا جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہے اس کو ختم کیا جائے. تیسرا جو بے گناہ لوگ جو سیاسی ورکرز ہیں ان کو جو قید میں رکھا گیا ہے ان کو فوری طور پہ رہا کیا جائے. یہ 3 ہمارے مین ڈیمانڈ ہیں. اس کے علاوہ مہنگائی ہے. کئی عرصے سے لگے ہوئے ہیں، تیاری کر رہے ہیں. یہ تیاری ہی تھی جو ہم مختلف اوقات میں ہم تحریکیں چلاتے رہے ہیں. وہ کہ کچھ تحریکیں ہم نے چلائی، اس کا موقع بھی ٹھیک نہیں تھا، لیکن ورکرز موبلائز ہو چکے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی ہر ڈسٹرکٹ کو یہ ٹاسک دیا گیا ہے کہ وہ اپنے کنونشن منعقد کرے، اور وہ کنونشنیں ہو رہی ہیں. اسی طرح 20 سے لے کے 23 تک جو ہے یوتھ کے کنونشنز ہیں. بنیر میں ہیں، شانگلہ میں ہیں، پشاور میں ہیں، اس طرح مختلف جگہوں پہ کنونشنز ہو رہے ہیں. تو یوتھ بھی سرگرم ہے. تو اس طرح مدر پارٹی بھی. تو ہر ڈسٹرکٹ کو ٹاسک دیا گیا ہے اور ہر ڈسٹرکٹ میں کنونشن رکھے گئے ہیں. تو ایک تو یہ موبلائزیشن ہو جائے گی انشاءاللہ. دوسرا جو ورکر کے اندر جو لوگ جو پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ جی مایوسی، ڈی چوک پہنچ کے دھرنا دیں گے، اور دھرنا اس وقت تک دیں گے جب تک ہمارے 3 ڈیمانڈ پورے نہیں ہو جاتے. تو انشاءاللہ تعالی ورکر میں وہ جذبہ دوبارہ بیدار ہو گیا ہے. ورکر یہی چاہتا ہے. تو انشاءاللہ تعالی یہ ہمارا پرامن دھرنا ہوگا. پرامن طریقے سے ہم جانا چاہتے ہیں. سیاسی لوگ ہیں اور سیاسی طور پہ اپنی جدوجہد کرنا چاہتے ہیں. سر، پارٹی کے اندر کچھ قائدین کا یہ بھی ایک موقف ہے کہ ٹائمنگ مناسب شاید نہیں ہے. اس کے اوپر کچھ باتیں آ رہی ہے، جیسے ورکر فلی طرح ان کو موبلائز کرنے کی ضرورت ہے، کنونشن وغیرہ جیسا آپ نے کہا، اور بھی ضرورت ہے، ٹائم ہو جائے. دوسری یہ کہ ڈی چوک اور لاہور کے پہلے جلسے جو ناکام ہوئے ہیں، ان کے بھی یہی ہے کہ جو قائدین جو ہیں وہ کسی طرح پوری طرح ساتھ نہیں دیا ہے، وہ غائب بیچ میں ہوئے ہیں، اسی وجہ سے وہ شاید کامیاب. آپ کیا سمجھتے ہیں سر، یہ ٹائمنگ مناسب ہے؟ اور دوسری وہ جو ان پہ جو جس ٹارگٹ یا جو اچیومنٹ حاصل کرنی تھی وہ نہیں ہوئی، ان کی کیا وجوہات تھی سر گزشتہ؟ دیکھیں جہاں تک ٹائمنگ کی بات ہے، اس پہ تو بات ہو سکتی ہے. کوئی کہہ سکتا ہے کہ جی تھوڑا سا اور ڈیلے ہو جاتا تو اور تیاری ہو جاتی، لیکن میرے خیال سے عمران خان کی طرف سے تاریخی اعلان ہو چکا. اب اس میں کنفیوژن پیدا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اب ہے جو ہے، بس انشاءاللہ تعالی ہر ڈسٹرکٹ کے جو لیڈرشپ ہے ان پہ ذمہ داری ہے، یا ایم پی ایز ایم این ایس پہ ذمہ داری ہے، تحصیل ناظمین کے اوپر ہے، یوتھ لیڈرشپ کے اوپر ہے، آئی ایس ایف کے اوپر ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو موبلائز کریں. وہ کر رہے ہیں. جہاں تک لیڈرشپ کی باتیں دیکھیں، ہم نے 2-3 اٹیمپٹ کیے. لاہور والا ہوا، اس سے پہلے اسلام آباد میں جلسہ ہوا، پھر ڈی چوک ہم گئے. میرے خیال سے اس کی ٹائمنگ پہ بات ہو سکتی ہے، کیونکہ اس وقت فیصلہ ہوا تھا کہ جتنی لیڈرشپ ہماری ہے وہ زیادہ تر ایم این اے سینیٹرز ہیں، اور جو ترمیم آ رہی تھی 26ویں، اس کی وجہ سے عمران خان نے کہا تھا کہ آپ سامنے نہ آئیں. تو شاید یہی وجہ تھی کہ لوگ شاید یہ سمجھ رہے ہیں کہ جی وہ چھپ گئے ہیں. لیڈرشپ چھپی نہیں تھی. عمران خان کی طرف سے ان کو انسٹرکشن تھی کہ انہوں نے سامنے نہیں آنا ہے. تو وہ تھوڑا سا مس کیلکولیٹ ہوا، اور لیکن اس میں علی امین گنڈاپور نے اپنا رول پوری طرح ادا کیا ہے. آپ دیکھیں وہ اکیلا تنہا لڑتا رہا 2 دن 1 رات، اور لڑ کے وہاں ڈی چوک بھی پہنچا. اور یہی پارٹی کی طرف سے ہدایت تھی کہ آپ نے ڈی چوک جا کر ڈسپرس ہونا ہے. ہم نے کسی کے ساتھ لڑائی نہیں کرنی تھی، ہم نے کسی کے ساتھ کو کنفرنٹ نہیں کرنا تھا، لیکن ظاہر وہ چیزیں ہم نے خفیہ رکھنی تھی. اس لیے لوگ یہ سمجھے کہ جی علی امین چھپ گیا، علی امین چلا گیا. ایسی کوئی بات نہیں تھی. وہ پارٹی کی طرف سے انسٹرکشن تھی کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ ڈی چوک نہیں آ سکتے. تو یہ آپ دیکھیں وزراء کی نالائکی دیکھیں. وفاقی وزراء ایک طرف وہ پرووک کر رہے ہیں، لوگوں کو اشتعال دلا رہے ہیں. یہ کیسی حکومت ہے؟ حکومت کو چاہیے کول ڈاؤن کرے نا معاملات کو، لیکن ان کے وزراء جو ہے وہ شروع دن سے شروع ہو جاتے ہیں، نہیں آ سکتے، آئے تو دیکھیں گے.
تو یہاں کیا سیاست ختم ہو گئی ہے؟ اس سے پہلے کوئی دھرنے نہیں ہوئے ہیں، اس سے پہلے کوئی لانگ مارچ نہیں ہوئے ہیں. ہمارے دور میں کراچی سے لانگ مارچ شروع ہوئی، ٹرین مارچ شروع ہوئی تھی، لاہور سے لانگ مارچ شروع ہوئی تھی، اور مولانا صاحب نے دھرنا دیا تھا. ہم نے کسی کو نہیں روکا، نہ کسی پہ لاٹھی چارج کیا. تو اب لگتا ہے کہ منی مارشل لا نافذ ہو چکا ہے. کوئی آپ دیکھیں نا، جو حکومت ہے وہ خود تو صابن کی ٹیکیا پہ کھڑی ہے، اس کی تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے. لیکن جو میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کا اگر ساتھ نہ ہو تو یہ حکومت ایک دن بھی نہیں ٹک سکتی، اور نہ اس میں اتنی جرت ہے کہ وہ عوام کے اوپر گولیاں چلائے. اور عوام میں شاید سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کو ناراض کر کے ہم نے بھی غلطی کی ہے. شاید اس غلطی کو ہمیں تسلیم کر لینا چاہیے اور اب مزید غلطی نہیں دہرانی چاہیے. میرا ذاتی رائے ہے. سر اب دھرنا دیں گے، اسلام آباد جائیں گے، دھرنا دیں گے، تو کیا اسٹیبلشمنٹ، ظاہر سی بات ہے آپ نے کہا ہے حکومت جو ہے وہ برائے نام ہے، وزراء برائے نام ہے، تو مین مذاکرات شاید اسٹیبلشمنٹ سے ہو، تو کیا پی ٹی آئی مذاکرات کے بغیر شاید مسئلے کا حل ہی نہ نکلے، بائی فورس احتجاج پاسبل نہیں، تو کیا پی ٹی آئی اس دھرنے کے دوران یا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھے گی، بات کرے گی، یا اس سے حوالے سے کوئی رابطے ہیں کہ پہلے سے یا کچھ اس طرح راستہ نکال لیں گے کچھ چیزیں؟ دیکھیں 3 مطالبات ہیں، وہ مطالبات جو بھی حل کر سکتے ہیں، وہ قوتیں جو ان مطالبات کو تسلیم کر سکتے ہیں، حل کر سکتے ہیں، ان سے بات ہو سکتی ہے. اور ویسے بھی میں سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ سے جو ہماری دوری ہوئی ہے یا اختلافات ہوئی، یہ ہماری غلطی تھی. میرے خیال سے اس کو ایک ایز اے پولیٹیکل ورکر، کیونکہ ہمیں اس طرح لڑائی نہیں لینی چاہیے تھی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. اب دوبارہ یہ تو ایک قریب جانا حقیقت ہے چاہیے کہ پاکستان کے اندر بغیر اسٹیبلشمنٹ کی کچھ نہیں ہو رہا ہے. ہاں ان کا رول ہم کم کر سکتے تھے، اور وہ اس کے طریقے اور بھی بہت ہو سکتے تھے، لیکن ڈائریکٹلی کنفرنٹ کرنا پھر اس کو، وہ شاید میرے خیال سے اس سے پارٹی کو بھی نقصان ہوا ہے، ملک کو بہت بڑا نقصان اس لیے ہوا ہے کہ یہ نالائق لوگ آ کر بیٹھ گئے ہیں. اب مسئلے کا حل کیا ہے سر؟ کیا پی ٹی آئی اسٹیبلشمنٹ کے قریب جانا چاہتی ہے یا جا رہی ہے سر؟ نہیں، دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کا رول محدود ہونا چاہیے جو آئین قانون اس میں دیا ہوا ہے. لیکن میرے جو ذاتی رائے ہے نا، میں یہ کہنا چاہتا ہوں، میں یہ نہیں کہ ان کا کوئی رول بڑھانا چاہتا ہوں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہمیں لڑنے کی بجائے، اپنی توانائی ضائع کرنے کے بجائے، ہم پولیٹیکل لوگ ہیں، پولیٹیکل ہم لڑ سکتے ہیں. نون لیگ کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہو سکتا ہے، پیپلز پارٹی کے ساتھ ہو سکتا ہے، جماعت کے ساتھ، اور ہر قوت کے ساتھ ہو سکتا ہے. لیکن اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہم لڑتے ہیں تو کیا ہے، ہمارے طرف ورکر ہیں، نہتے ورکر ہیں، دوسری طرف اگر ایک فورس ہے تو فورس کے ساتھ ہم کیا لڑیں گے. تو اس لیے میرے خیال سے چونکہ ایک سازش بھی ہوئی ہے کہ فوج کو ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی ہمارے خلاف کھڑا کیا گیا کہ جی پی ٹی آئی جو ہے فوج کے خلاف ہے، حالانکہ پی ٹی آئی کبھی بھی فوج کے خلاف نہیں رہی ہے. آج بھی عمران خان کہتا ہے کہ پاک فوج میری فوج ہے. تو یہ غلط فہمی جو ڈیولپ ہوئی ہے یا کی گئی ہے جان بوجھ کر نون لیگ کی طرف سے، کیونکہ بینیفیشری تو نون لیگ ہے اس سارے سچویشن کی. لیکن پیپلز پارٹی جو ہے نا، وہ میں سمجھتا ہوں ان کا نکاح ٹوٹنا چاہیے اب، کیونکہ پیپلز پارٹی کو بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے. شاید پتہ نہیں بلاول سمجھ رہا ہے نہیں سمجھ رہا ہے، جتنا نقصان مارشل نے نہیں دیا پیپلز پارٹی کو، اس سے زیادہ نون لیگ نے دے دیا. اب یہ ان کو سمجھ آئے گی، لیکن وقت گزر جائے گا. پیپلز پارٹی سکڑ رہی ہے، ان کی سیاست بھی ختم ہو رہی ہے، کیونکہ جو غیر جمہوری ہتھ کنڈے نون لیگ استعمال کر رہی ہے تو وہ ان کے کندھے پہ بندوق رکھ کے کر رہی ہے. آج اگر پیپلز پارٹی یہ کہہ دے کہ جی انسانی حقوق کی بحالی ہونی چاہیے، سیاسی جو آزادی ہے وہ ہونی چاہیے، تو نون لیگ کی تو حکومت ہی ختم ہو جائے گی. جب بھی کسی پارٹی پہ یا کسی لیڈر پہ مشکل آتی ہے تو ہم نے دیکھا ہے کہ ماضی میں ان کے اہلیہ یا گھر کے خواتین بھی سامنے آئی ہیں. نصرت بھٹو آپ دیکھیں، یا یہاں پہ ولی باغ سے ہمیں مثالیں مل گئی. تو کیا بشرا بی بی بھی پریکٹیکلی اب سیاست میں آ رہی ہے سر؟ کیا اب مستقل طور پر پارٹی کے بھگدور سنبھال سکتی ہے سر بہتر طریقے سے جو موجودہ لیڈرشپ ہے ان سے؟ دیکھیں بشرا بی بی کی طرف سے سچ اس طرح کوئی خواہش کا اظہار نہیں کیا گیا ہے کہ وہ سیاست میں آئیں گی، نہ انہوں نے کوئی اس طرح کے کوئی وہ دیا ہوا ہے، کوئی آئیڈیا ہمیں نہیں ہے اس کا. ہاں یہ ضرور ہے کہ وہ ان کی خواہش ہے کہ عمران خان رہا ہو اور ملک میں جمہوریت کی بحالی ہو، اور جتنے سیاسی ورکر بے گناہ جیلوں میں وہ رہا ہوں. وہ اس کی ظاہر ہے، وہ ہر انسان میں، وہ عمران خان کی اہلیہ ہے، باقی ان کی بہنیں ہیں، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ اس خواہش کا اظہار بھی نہ کریں کہ جی میرا شوہر رہا ہو. تو اس حوالے سے تو میں کہہ سکتا ہوں ان کی دلچسپی ہے، لیکن آئی ڈونٹ تھنک کہ ان کی کوئی سیاست میں کوئی دلچسپی ہے، یا یہ ہو سکتا ہے کہ تحریک میں وہ ہمارے ساتھ حصہ دار ہوں،
ہمارے ساتھ شریک ہو جائیں، لیکن ایز سچ کہ وہ آ کے لیڈ کرے یا وہ میرے آئیڈیا میں نہیں ہے اس طرح. تو کیا مارچ میں حصہ لے گی یہاں سے اسلام آباد جائیں گے؟ شاید ہو سکے، لیکن میں اس میں شیور نہیں ہوں. لیکن جہاں تک وہ ان کی دلچسپی ہے کہ موبلائز کرے، جو عمران خان کا میسیج ہے وہ ورکروں تک ایز اٹ از پہنچے، کیونکہ بہت سارے لوگوں کو یہ گلہ ہے نا کہ عمران خان کا جو صحیح میسیج ہے وہ نہیں پہنچتا. تو میرے خیال سے کہ بشرا بی بی وہی رول ادا کر رہی ہیں کہ وہ عمران خان کا جو کہ الیمین گنڈاپور سے کہیں کوتاہی ہوئی ہے یا کہیں ان نے کمزوری دکھائی ہے، آج بھی وہ اپنے جیب سے بہت بڑا خرچہ ادا کر رہے ہیں اس تمام صورتحال میں. باقی لوگ بھی تو ہیں نا، کیا انہوں نے کوئی مزے نہیں لیے ہیں؟ کیا ان کے پاس پیسہ نہیں ہے؟ لیکن اس وقت سب سے زیادہ پیسہ الیمین گنڈاپور ہی لگا رہا ہے. تو ظاہر ہے وہ میرے خیال سے اس کی اپنی وہ ہے، بہت بڑی قربانی ہے، یہ کوئی معمولی قربانی نہیں ہے کہ وہ اپنے کل ہو سکتا ہے اس کی وجہ تعالیٰ بھی چلی جائے اس میں. اور لوگ گورنر راج کی باتیں بھی ہو رہی ہیں. گورنر راج لگے گا تو 2 دن کے اندر اڑ بھی جائے گا. وہ اس کے تو کوئی دیکھیں پولیٹیکل جدوجہد کرنے پہ کوئی پابندی تو نہیں ہے نا. دیکھیں یہ تو گورنمنٹ پہلے سے ہی شروع ہو جاتی ہے کہ جی آئیں گے حملہ کریں گے. بھئی آپ جب آتے تھے تو آپ حملے کے لیے آتے تھے، آپ حملہ تو ہمیں کرنے دیں نا. ہم نے تو حملہ کیا ہی نہیں، آپ کہتے ہیں حملہ کر رہے ہیں. ہم تو آ رہے ہیں کہ جی اپنا جو جائز حق ہے جو ہم نے آئین نے دیا ہے، قانون نے دیا ہے، ہم جا کے وہاں ڈی چوک میں دھرنا دیں گے. تو کیا اس سے پہلے کسی نے دھرنا نہیں دیا ہے وہاں پہ؟ ہم نے 126 دن کا دھرنا دیا تھا. ہمیں بتا ہم نے کیا کیا تھا؟ یہ تو ساری حکومت کی طرف سے ساری چیزیں ہوتی ہیں. اب کیا کریں گے سر؟ اب اسلام آباد 24 مارچ کو اسلام آباد پہنچیں گے، آگے کیا ہوگا؟ کتنے دن بیٹھیں گے؟ کہاں پہ بیٹھیں گے؟ کتنے تیاری کر کے جائیں گے؟ بہت سردی بھی ہے اور رکاوٹیں کھڑی کریں گے، بہت سارے سر مشکلات ہیں. دیکھیں میں تو گورنمنٹ کو یہی کہنا چاہتا ہوں کہ وہ رکاوٹیں کھڑی نہ کرے، کیونکہ اس سے پہلے بھی انہوں نے رکاوٹیں کھڑی کی تھی اور کوئی رکاوٹ ہم نے نہیں مانی ہے. ہم ہر رکاوٹ ختم کر کے آگے بڑھے ہیں. تو مطلب یہ کہ ہمارے لیے بھی کام نہ تلاش کرے اور اپنے لیے بھی نہ کرے، اور ظلم بھی اتنا کرے جو کل برداشت کر سکے. یہ تو باریاں ہیں، یہ تو کوئی ایسا نہیں ہے کہ اگر آپ اس قدر ظلم کر رہے ہیں کہ پرسنل ہو کے کر رہے ہیں تو کل آپ کی کیا آپ سوچتے ہیں کہ آپ پہ نہیں ہوگا؟ سیاسی جدوجہد ہو، خدا نہ کرے کہ پھر بات انقلاب تک پھر پہنچے، کیونکہ ظلم کرو گے تو ظلم کا پھر انجام کیا ہوگا؟ 70% لوگ عمران خان کے ساتھ کھڑے ہیں. آپ کس کو ماریں گے؟ کس کو جیل میں ڈالیں؟ کیا آپ کی اتنی کیپیسٹی ہے؟ تو میرے خیال سے یہ فضول بات ہے. مجھے صورتحال اچھی نہیں لگ رہی، صورتحال بگڑنے کی طرف جا رہی ہے. ہوگا کیا سر 24 مارچ کو؟ 24 مارچ کو ہم تو دیکھیں ہم تو جائیں گے، ہمارے ورکر ریڈی ہیں اور ساری لیڈرشپ بھی موجود ہوگی. وہ فرنٹ لائن پہ لیڈرشپ ہی ہوگی اس بار، اور یہ ثابت کریں گے کہ لیڈرشپ کسی قربانی سے دریغ نہیں کرے گی. اور پنجاب پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، کیونکہ خیبر پختونخوا جو ہے وہ پہلے بھی انہوں نے اپنا وہ انپٹ دیا تھا. اس دفعہ بھی انشاءاللہ آپ دیکھیں گے پہلے سے کئی زیادہ لوگ وہاں پہنچیں گے. پنجاب پہ ضرور امتحان ہوگا، لیکن اس دفعہ سی ایم ہاؤس میں بہت سارے لوگ آئے ہیں، پنجاب سے آئے ہیں، پنجاب کی لیڈرشپ آئی ہے. انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے کہ کچھ بھی ہو، کیونکہ سب کو تو نہ حکومت مار سکتی ہے نہ سب کو جیل میں ڈال سکتی ہے. تو انہوں نے بھی کہا ہے کہ اس دفعہ ہم جو ہے وہ ڈی چوک ضرور پہنچیں گے اور شاید وہ ہمارا استقبال کریں. مجھے تو یہ امید ہے انشاءاللہ، اسپیشلی پنڈی پر بہت زیادہ، پنڈی کے لوگوں پہ بہت بڑا امتحان ہے کہ وہ کیسے ڈی چوک پہنچتے ہیں اور اپنے آنے والے مہمانوں کو وہ کیسے استقبال کرتے ہیں. سر پہنچ گئے، سب کچھ ہو گیا، آگے کا کیا ہوگا؟ کب تک بیٹھیں گے سر یہ دھرنا؟ غیر مہینہ مدت تک کوئی وہ نہیں ہے، کیونکہ جب تک عمران خان نہیں کہے گا دھرنا جائے. اب آپ کو پتہ ہے عمران خان کا اسٹیمنا کیا ہے. سر شوقی صاحب آپ بھی وہ ہیں، آپ کی کے پی کے ورکروں کے اوپر جو نگران دور میں جو ایف آئی آریں ہیں وہ ابھی تک ختم نہیں ہوئی ہیں، ابھی بھی آپ کے ورکر جیل بھگت رہے ہیں. تو یہ سرکاری کھاتے میں آپ خود بھی وزیر رہ چکے ہیں، آپ کا مطلب ان آسان کام نہیں ہے. کس طرح راتوں رات حکومت ختم کرے گی یہ آپ کو بھی آئیڈیا ہے، لیکن ان تمام معاملات کا حل دھرنے کے ذریعے کس طرح حل ہوگا؟ مذاکرات کریں گے؟ مذاکرات کس سے کریں گے؟ پی ٹی آئی کا کرے گی بھی، تو کیا پلاننگ ہے؟ دیکھیں مذاکرات میں نے آپ سے کہا نا کہ جس کے پاس طاقت ہوگی اس سے مذاکرات کریں گے، جو مسائل کو حل کر سکے. ہم نے 3 مطالبات کیے نا، جو بھی ان مطالبات کو حل کر سکے مذاکرات ان کے ساتھ ہوں گے. اس کے علاوہ کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے. اگر کوئی اور ایشو ہوں گے نا تو اس پہ کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے. اور میں سمجھتا ہوں کہ عوام تنگ آ چکی ہے اس حکومت سے، نہ صرف پی ٹی آئی تو نہیں ہے، پہلے بھی
ہمیں ہی مارتے رہے وہ, تشدد کرتے رہے, گولیاں چلاتے رہے, آنسو گیس لگے, گرفتاریاں کی ہیں انہوں نے. ہم نے تو نہ کسی کو مارا ہے, نہ آئندہ مارنے کا کوئی پلان ہے. ہم تو نیتے لوگ ہوں گے, بغیر اس کے جائیں گے. صرف ہمارے ساتھ ایک ہی نعرہ ہوگا کہ پاکستان کو بچانا ہے اور عمران خان کو رہا کرنا ہے اور بے گناہ لوگوں کو رہا کرنا ہے. یہ ہمارے نعرے ہیں. باقی ہم نے کسی سے لینا دینا نہیں ہے کہ ہم جا کے کسی کو, ہم کیوں مارے یار. سر آخری وہ میرا ہماری سوال, دیکھیں پولیس پنجاب کی پولیس ہے. اگر انہوں نے مزاحمت کی اور ہمیں روکنے کی کوشش کی تو پھر جناب پورے پاکستان کو ہم بند کریں گے. پھر جو جہاں پر ہے وہ دھرنا دے گا اور پھر وہ سڑکیں بند ہوں گی, وہ بازاریں بند ہوں گی, تو پھر حکومت کا چلنا مشکل ہو جائے گا. اس لیے ہم کہتے ہیں ہمیں چھوڑیں, ہم ایک جگہ پہ جائیں گے, وہاں پہ دھرنا دیں گے تاکہ باقی پاکستان کو کوئی مسئلہ نہ ہو. لیکن اگر حکومت رکاوٹ ڈالے گی پھر پورا پاکستان بند ہوگا. سر میرا آخری سوال ہے آپ سے. سر آپ نے خود کہا ہے کہ ماضی میں اسٹیبلشمنٹ کو ناراض کرنا پی ٹی آئی کی یا پارٹی کی غلطی تھی آپ سمجھتے ہیں, تو کیا اب اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے, چونکہ طاقتور پاکستان میں وہی ہے, تمام چیزوں کو ہینڈل کرتی ہیں, کوئی اس کے دروازے اگر کھلے ہوتے ہیں, کسی طرح نرمی کا اظہار کیا, مذاکرات کی دعوت آتی ہے, تو کیا پی ٹی آئی مذاکرات کرے گی سر, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بیٹھے گی ڈائریکٹ دیکھیں انڈائریکٹ؟ میں نے آپ سے کہا نا کہ چاہے اسٹیبلشمنٹ ہو چاہے اور لوگ ہوں, ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہمارے مطالبات دیکھیں نا, جب بھی آپ دھرنا دیتے ہیں, احتجاج کرتے ہیں, تو جو احتجاجی مظاہرین کے جو بھی چلا جائے اور ان کے مطالبات مان لیں تو وہ خوش ہو جاتے ہیں. ہمارے یہ 3 مطالبات ہیں جن کے اندر جتنا دم ہے وہ ان مطالبات کو حل کر لے, بات ختم. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ادارے مضبوط ہوں. دیکھیں نا, ہم کسی سے کہ ادارے ہم ایک دوسرے کا احترام کریں گے. ہم اداروں کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں, ہم اداروں کو غیر جانبدار دیکھنا چاہتے ہیں, کیونکہ ہمیں یہ تو سیاسی لڑائی ہے نا. تو سیاسی لڑائی میں نہیں سمجھتا کہ اداروں کو اس میں آنا چاہیے یا ادارے کوئی ایسا سوچ رہے ہوں گے. میرا تو نہیں خیال ہے, میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ وہ غیر جانبداری رہیں گے. سر کچھ رابطے ہیں انڈائریکٹ ڈائریکٹ ابھی تک خان صاحب سے, علی امین صاحب سے, اسٹیبلشمنٹ یا حکومت کی جانب سے کسی طرح بھی کسی پہلو پہ بھی کوئی اس چیز کو دھرنے کے حوالے سے, اس کے مذاکرات ماننے کے حوالے سے یا اس کو پوسٹ پون کرنے کے حوالے سے؟ ابھی تک تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. ابھی تو ہیں دن, آئی ڈونٹ نو کہ اگر علی امین صاحب سے کسی نے رابطہ کیا ہو یا خان صاحب سے, تو ایسا کوئی بات نہیں ہوئی ہے, میرا نہیں خیال ہے. اگر ہوگا تو ظاہر عمران خان صاحب جو فیصلہ کریں گے اسی پہ. اس دفعہ وہ نہیں ہے کہ ہماری طرف سے کوئی کہا ہے کہ جی بس ہم نے ملتوی کر دیا. فیصلہ جو بھی ہوگا عمران خان ہی کرے گا. شوکت صاحب بہت شکریہ آپ کے ٹائم کے لیے سر, تھینک یو.